حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام۔ جنگ نہروان کے بعد خارجیوں کو جناب امیر علیہ السلام سے سخت عداوت ہو گئی اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم 18 رمضان المبارک 40 ہجری میں وقت شب حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے مسجد کوفہ میں آ چھپا، اور فجر کے وقت جب حضرت علی علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، اس شقی نے پہلے ہی سجدے میں اپنی زہر آلود تلوار کا ایک وار حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر کیا کہ کئی انچ گہرا زخم ہو گیا۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور تمام مصلی اور محراب خون سے بھر گئی۔ لوگوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت علی علیہ السلام کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے شخص، کیا میں تیرا برا امام تھا جو تو نے ایسا عمل کیا؟ پھر آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اس کے بدلے میں تم بھی تلوار کا ایک ہی زخم اس کے سر پر لگانا۔ ابن ملجم نے کہا، میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ اور پانی پلاؤ، اگرچہ یہ میرا قاتل ہے مگر مجھ سے کسی کا بھوکا پیاسا رہنا نہیں دیکھا جاتا۔ الغرض امام حسن علیہ السلام نے جراح کو بلا کر دکھایا۔ اس نے کہا، امیر المومنین کا بچنا دشوار ہے، تلوار زہر آلود تھی، زہر کا اثر سارے بدن میں سرایت کر چکا ہے۔ جواب سن کر سارا گھر پریشان ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ امام حسن علیہ السلام علاج کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں، فرمایا، بیٹا، تمہارا باپ موت کا اتنا مشتاق ہے جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی کا ہوتا ہے۔ جب مولا کائنات نے دیکھا کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو سب اولاد کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، بیٹا، میرے بعد تم حجت خدا ہو، یہ میری ساری اولاد تمہارے سپرد ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو اسرار امامت تعلیم فرمائے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات کو ان کے حوالے کیا۔ حضرت علی علیہ السلام 2 روز تک بستر بیماری پر کرب و بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو نجف اشرف میں دفن کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کا خطبہ۔ 21 رمضان 40 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی تکفین و تدفین کے بعد امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایک مختصر مگر انتہائی جامع خطبہ پڑھا۔ لوگو، آج رات کو تمہارے درمیان سے وہ شخص اٹھ گیا جس کی مثل نہ پہلے لوگوں نے دیکھا ہے اور نہ اگلے لوگ دیکھیں گے۔ وہ ایسے بہادر آدمی تھے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کفار و مشرکین کی سرکوبی کے لیے بھیجتے تھے تو جبرائیل ان کے دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب ہوتے تھے، اور جب تک خداوند عالم ان کو فتح نہ دیتا تھا وہ میدان جنگ سے واپس نہ آتے تھے۔ انہوں نے اسی رات کو وفات پائی ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون نے وفات پائی تھی اور حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ انہوں نے ترکے میں نہ درہم چھوڑے ہیں اور نہ دینار، صرف 700 درہم عطایا سے باقی رہ گئے تھے جس سے ایک غلام خریدنے کا ارادہ تھا اور وہ نہ ہو سکا۔ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں حسن ابن علی ہوں، فرزند رسول اکرم، فرزند وصی رسول، فرزند بشیر و نذیر، اور اس کا فرزند ہوں جو خدا کی طرف دعوت دینے والا اور سراج منیر تھا۔ میرا شمار ان اہل بیت میں ہوتا ہے جن سے خدا نے ہر رجس کو دور رکھا ہے اور انہیں مکمل طہارت عنایت فرمائی ہے اور ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ نیکی ہم اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ اس خطبے کا تمام ہونا تھا کہ قیس ابن سعد نے عرض کیا کہ حضور، ہاتھ تو بڑھائیں، ہم کتاب خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دشمنوں سے جنگ کے نام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی چیزیں اسی میں شامل ہیں۔
اور الگ سے کسی شرط کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتاب و سنت کے ناقص ہونے کی علامت بن جائے۔ جب تم میری اطاعت کے لیے بیعت کر لو گے تو تمہیں میرے دشمن سے جنگ کرنا ہوگی، اور میں جسے صلح کروں گا اس سے صلح کرنا ہوگی۔